أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحسين الغريب المظلوم أنا قتیل العبراء شام غریبہ میں پرسہ دینے کے لیے آنے والے تھکے ماندے عزادارو، 10 دنوں سے رو بھی رہے ہو، ماتم بھی کر رہے ہو، تھکن اجازت نہیں دیتی کہ آج کی رات بستر چھوڑا جائے، مگر دل کہتا ہے کہ یہی رات تو سیدانیوں کے لیے مصیبت کی رات ہے۔ کل میں اور آج میں فرق یہ ہے کہ کل خیمے تھے، آج خیمے نہیں ہیں۔ کل بیویوں کے سروں پر چادریں تھیں، آج چادریں نہیں ہیں۔ میری ماؤں فقرہ کہوں، کل لیلا کا اکبر تھا، آج نہیں ہے۔ کل ام رباب کا اصغر تھا، آج نہیں ہے۔ کل زینب کے اون و محمد تھے، آج نہیں ہے۔ کل ام فروہ کا قاسم تھا۔ سوگوارو شام غریبہ میں ضرور شرکت کیا کریں، یہ غریبوں کی شام ہے، یہ اسیروں کی شام ہے، یہ بے کسوں کی شام ہے، یہ پردیسیوں کی شام ہے۔ مجلس شام غریبہ میں آپ کو بلایا گیا تو خاک پر نہ بٹھایا گیا، پہلے کچھ بچھا دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سیدانیہ اس رات کہاں بیٹھی تھی؟ جلے ہوئے خیموں کی راکھ، علی کی بیٹیاں۔ آوازیں بلند ہو گئی ہیں، تڑپ کے روئیے گا، آوازوں کو نہ دبائیے گا، ابھی تو ہم جا کے بستروں پر سو جائیں گے، بچیاں باپ سے لپٹ جائیں گی۔ آئے سکینہ، ابھی ماؤں کو اپنے جوان مل جائیں گے۔ ہائے ام لیلا، روئیے گا، تڑپ کے روئیے گا کہ مجلس شام غریبہ ہے۔ اے حسین کی دکھیا ماں، آ جاؤ بی بی، آ جاؤ پرسہ لینے زہرا۔ یہ رونے آئے ہیں، جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں، سوگوار آئے ہیں تاکہ پرسہ دیں۔ میرا مظلوم امام کہتا ہے انا قتیل العبراء۔ اگر ترجمہ محسوس کر لیں تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، یعنی فقط خنجر نہیں چلا، ارے کبھی پانی بند کر کے مارا، کبھی اکبر کے جگر پر برچھی لگا کے ہمیں قتل کیا، کبھی عباس کے شانے کاٹ کے قتل کیا، کبھی اصغر کے گلے پر تیر چلا کے، کبھی قاسم کا لاشا گھوڑوں سے پوبال کر کے۔ انا قتیل العبراء،
مجھے رلا رلا کے مارا گیا۔ حسین میدان میں آئے، تلواروں پر تلواریں، تیروں پر تیر۔ حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی۔ چند لمحے پڑھوں گا آج مصائب، آج میرے جگر میں جتنی طاقت ہے مجھے صرف کرنی ہے۔ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا اس بی بی سے جو مجلس میں آ کے بیٹھ جاتی ہے سوگوارو۔ اجرکم علی اللہ۔ لیجئے، حسین گھوڑے سے گرے۔ میری طرف دیکھیے گا، ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں ذوالجناح، شبیہ ذوالجناح کی بڑی اہمیت ہے۔ بتاؤ اس ذوالجناح نے کیا کیا تھا؟ جیسے ہی حسین گھوڑے سے گرے، حسین کو خیال آیا میری بہن میرے قتل کا منظر نہ دیکھ لے۔ حسین نے ذوالجناح سے کہا مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے تاکہ میری ذبح کا منظر میری بہن نہ دیکھ سکے۔ ذوالجناح آگے بڑھا، حضرت کے کمر میں جو پٹکا تھا پٹکے کو دانتوں سے دبایا، حضرت کو نشیب میں لے گیا۔ واہ غربتا! شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، حسین کا گلا کاٹا۔ ذوالجناح کو اطلاع دینے خیمے تک جانا ہے۔ ذوالجناح کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، ارے پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا۔ دوڑا ہوا دروازہ خیمہ پہ گیا، پہنچ کے ہنہنایا۔ ننھی سی بچی دروازے پہ آئی، ذوالجناح کو اس عالم میں دیکھا، تڑپ کے بولی اے بابا کے ذوالجناح، تیری کٹی ہوئی باگیں بتاتی ہے میرا بابا مارا گیا، ارے تیرے ماتھے کا لہو بتاتا ہے میرا بابا مارا گیا۔ میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتا دے وقت ذبح میرے بابا کو پانی دیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ واہ غربتا! واہ غربتا! حسین کا سر کٹا، نیزے پر فرزند رسول کا سر، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، آفتاب کو گہن لگا، زمین و آسمان میں زلزلہ آیا۔ ایسے عالم میں منادی نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ہائے کیا روایت سامنے آئی ہے! کمزور دل کے لوگ اگر اجازت دے دیں تو پڑھ دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ماتم کر کے بیٹھے ہیں، زخمی ہیں، لیکن اگر اجازت ہو، غیرت دارو ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، اجازت ہو تو پڑھ دوں۔ جب حسین گھوڑے سے گرے، عمر سعد ملعون نے کہا اب تو حسین گھوڑے سے گر گئے، اب سر کیوں نہیں کاٹتے، نیزے پہ کیوں نہیں چڑھاتے؟ شمر ملعون نے ایک ایک ظالم کو بھیجنا شروع کیا، جا سر حسین جدا کر۔ جو بھی جاتا تھا، ہیبت ایسی تھی زہرا کے لال کی کہ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ کہ کیا ہوا؟ شمر ملعون نے کہا ہیبت حسین سے کوئی آگے نہیں بڑھتا، ایسا لگتا ہے جیسے حسین میں ابھی جان باقی ہے۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کچھ جان ہے کہ نہیں، ہاں کیسے پڑھوں زبان پر چھالے نہ پڑ جائے، تو حسین کے قریب جا کے اتنا کہہ دو زینب کی چادر چھین لو۔ اگر حسین میں جان ہوگی حسین اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے جیسے ہی آواز سنی، حسین نے کوہنیوں کو زور دیا، سر کو خیمے کی طرف بہنا، ابھی خیمے سے نہ نکلنا، حسین زندہ ہے۔ روئیے، تڑپ کے روئیے، مارے گئے حسین، لٹ گئی زہرا۔ ابھی حسین گھوڑے سے گرے تھے، جناب مختار نے جب قاتلان حسین کو گرفتار کیا تو اس میں خولی ملعون بھی تھا۔
جب اسے لایا گیا تو مختار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا خولی ہے۔ کہا اسے میرے قریب لاؤ۔ خولی کو قریب لایا گیا۔ مختار نے پوچھا یہ بتا تو بڑا سنگ دل مشہور ہے۔ کہا مختار تم نے سچ سنا؟ تو کہا پھر میرا ایک سوال ہے۔ کہا یہ بتا کیا کربلا میں کوئی ایسا لمحہ بھی آیا جہاں تیرا دل بھی ہل گیا ہو؟ خولی کہنے لگا مختار میں دشمن ہوں، میرا دل ہل گیا، تم تو دوست ہو، نہ سن پاؤ گے، مر جاؤ گے مختار۔ مختار نے کہا بیان کر، میں سننے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا کربلا میں 3 ایسے موقع آئے جہاں میرا دل ہل گیا۔ مختار نے کہا بیان کر۔ خولی کہتا ہے تو پھر مختار کلیجے کو سنبھالو۔ مختار نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو دبایا۔ کہا میں سننے کو تیار ہوں، بتا۔ خولی کہتا ہے مختار پہلا موقع حسین کی تنہائی کا تھا، جب حسین پشتے فرس پر جھوم رہے تھے اور آہستہ آہستہ کہتے تھے اماں اماں۔ ارے میں نے سوچا عباس کا بھائی اور اتنا اکیلا۔ ماتم بھی کرو نوجوانوں، شام غریبوں خوب رو رہے ہیں آپ۔ جیسے ہی مختار نے سنا بی بی کی کنیزوں بڑی احتیاط سے بیٹھنا، میں نہیں جانتا کس کے پہلو میں کون سی اجڑی بھی بی بی بیٹھی ہو، آئی ہو پرسا لینے، ہائے میرا حسین اجرکم علی اللہ۔ مختار نے جیسے ہی سنا ایک چیخ ماری، مختار نے غش کھا کے گر گئے۔ پانی لایا گیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، مختار کے بازوؤں کو ہلایا گیا۔ مختار نے غش سے آنکھیں کھولی، ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا، اٹھ کے بیٹھے۔ کہ خولی خدا لعنت کرے تجھ پر، یہ بتا دوسرا موقع کون سا تھا؟ میری ماں اگر بچیاں پہلو میں بیٹھی ہوں تو انہیں سنبھال لینا۔ بتا دوسرا موقع کون سا تھا؟ خولی کہتا ہے مختار اب کے شرطیہ مر جاؤ گے نہ سنو۔ مختار نے کہا بتا۔ معلوم کہتا ہے تو مختار سنو۔ مختار نے کلیجے کو سنبھالا۔ خولی کہتا ہے ابھی حسین گھوڑے سے گرے تھے کہ اتنے میں آواز آئی حسین کے خیموں کو لوٹ لو۔ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، ایک لمبا سا نیزہ زمین پر پڑا تھا، میں نے وہ نیزہ لیا، گھوڑے پر بیٹھا، حسین کے خیموں کی طرف دوڑا میں۔ کہتا اتنے میں نے دیکھا خیموں میں آگ لگ چکی تھی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، ہر بیوی ایک ہی کو بلا رہی تھی، عباس 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 عباس۔ ملون کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی جس کے دامن میں آگ لگی تھی، وہ خیمے سے نکلی، ایک طرف کو دوڑتی بھی چلی، بابا بابا بابا۔ جب وہ دوڑی ہوا کے جھونکوں نے دامن کی آگ کو بھڑکایا، اب جو روشنی ہوئی میں نے دیکھا اس کے کانوں میں بندے تھے۔ نوجوانوں، بزرگوں، پرسے کی گھڑی ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا اس کے کانوں میں بندے تھے۔ کہتا ہے بچی اتنی سہمی ہوئی تھی، میں اگر اس سے کہتا بندے دے دے تو اتار کے دے دیتی، مگر مجھے تو ظلم کرنا تھا۔ کہتا میں نے گھوڑے کو اسی بچی کی طرف موڑا، آگے آگے بچی، پیچھے پیچھے میں، قریب جا کے وہی نیزہ میں نے بچی کی پشت پر مارا۔ ارے بچی منہ کے بال، خاک کربلا، ایک آواز نکلی، امو۔ میں آگے بڑھا، میں نے یہ بندہ پکڑا، زور سے کھینچا، یہ بندہ پکڑا، زور سے کھینچا،
لبیں پھٹ گئی، خون بہنے لگا۔ ہائے کیا روئے، کیا تڑپے، کیا روئے۔ تیسرا منظر پڑھ دوں؟ پڑھتا نہیں ہوں، یہ میں یہیں پہ محسن بھائی ختم کر دیتا ہوں۔ پڑھ دوں؟ تیار ہیں آپ لوگ؟ پھر بی بی آپ کی ضامن ہے۔ میں تیسرا منظر نہیں پڑھتا، دو ہی پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں، مگر اتنا کہہ رہے تو سنیے۔ مختار نے ایک چیخ ماری، پھر غش کھا گئے، پھر پانی کا چھڑکاؤ ہوا، آنسوؤں کو پوچھا، اٹھ کے بیٹھے۔ مختار نے کہا ملعون بتا، وہ تیسرا موقع کون سا تھا؟ کہتا ہے مختار مر جاؤ گے۔ مختار نے کہا تو بیان کر۔ کہتا ہے میں نے بچی کے بندے چھینے، بچی کو وہیں تڑپتا چھوڑا، میں خیمے کی طرف دوڑا، میں نے دیکھا ایک دراز قد کی بیوی سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی، ایسے چادر کے کونوں کو پکڑے ہوئے تھی جیسے لگ رہا تھا کوئی قیمتی گٹھری دبائے ہے۔ ملعون کہتا ہے میں نے چادر کا کونا پکڑا، میں نے کھینچنا چاہا مگر اس نے نہ چھوڑا۔ کہتا ہے میں نے چمڑے کا تازیانہ نکالا، میں نے اس کے منہ پر مارا، ارے کونیوں سے خون۔ جب وہ چلائی عباس کہاں ہو، زینب منہ پر تازیانہ کھا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے کہہ رہا تھا اصرار نہ کریں، اسی لیے کہہ رہا تھا اصرار نہ کریں۔ زینب کے منہ پر تازیانہ۔ کہتا ہے کہ جب یہ کونیوں سے جب یہ خون ٹپکنے لگا تو مجھے پتا چلا رخسار پھٹ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شام غریبوں، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، اندھیری رات، سنسان جنگل۔ زینب بچوں کو سمیٹے بیٹھی ہے۔ آج سے پہرا بدل گیا ہے نا، کل تک عباس پہرا دیتے تھے، آج زینب پہرے پہ ہے۔ بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا، بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میری بہنوں ایک سوال ہے، یہاں سب اپنے ہیں، اندھیرا بھی نہیں ہے، اگر آپ کی بچی ابھی تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چلی جائے، بے چینی بتاؤ کیا ہوگی؟ زینب کے دل سے پوچھئے جب سکینہ نہ ملی ہوگی، زینب خاک سے اٹھی تلاش سکینہ میں، لاشوں سے الجھتی ہوئی کبھی گرتی ہے، کبھی سنبھلتی ہے، کبھی گرتی ہے، کبھی سنبھلتی ہے۔ اکبر کا لاشا نظر آیا، اکبر سکینہ تو نہیں آئی۔ فرات کی طرف دیکھ کے پوچھا، عباس سکینہ تو نہیں آئی؟ آنا محمد تمہاری بہنہ تو نہیں آئی؟ تلاش کرتے کرتے نشے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر ہے جس کے سینے سے بچی لپٹی ہوئی ہے۔ زینب پہچان گئی، آگے بڑھی، چاہا کہ سکینہ کو اٹھائے، لاش بے سر سے آواز آئی، بہنہ بڑی مشکلوں سے سلایا ہے،
آہستہ اٹھانا کہیں جاگ نہ جائے۔ سکینہ کو جدا کیا، کلیجے سے لگایا، ایک سوال کیا، سکینہ یہ بتاؤ لاش کی پہچان دو طریقوں سے ہوتی ہے، یا بدن پر لباس ہو یا جسم پر سر ہو۔ میرے مظلوم بھائی کے بدن پر لباس بھی نہیں، جسم پر سر بھی نہیں، تم نے کیسے اندھیری رات میں پہچانا یہ بابا کا لاشا ہے؟ سکینہ نے آواز دی، پپی اماں میں لاشوں سے الجھ کے گر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا بلا لو، آواز دو بابا، مجھے نیند نہیں آتی تمہارے بنا بابا۔ کہ اتنے میں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، اے میری بیٹی میں ادھر ہوں سکینہ۔ 1.5 سے 2 منٹ کی اجازت دے دیجئے، صرف ایک روایت، سخت روایت اب نہ پڑھوں گا، صرف ایک روایت سن لیجئے، مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ ابھی زینب بچوں کو سمیٹ کے بیٹھی تھی، میری طرف دیکھیے گا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سلام بی بی، پرسہ قبول کرو۔ سناٹا، کوئی نہیں، خاک پر بیٹھی ہے کہ اتنے میں کچھ فاصلے سے ایک نقاب پوش سوار نظر آیا۔ زینب نے بچوں کو پشت پا لیا، خود آگے بڑھی، عباس اس گھڑی بہت یاد آئے ہوں گے، آگے بڑھی، آواز دیے سوار وہی رک جا۔ ہمارے گھروں کا بچوں، ہمارے گھروں کی تہذیب جانتے ہو کیا ہے؟ اگر باپ ایک دم سے گھر میں داخل ہو جائے تو بیٹی سب سے پہلے جو شے ڈھونڈتی ہے وہ چادر ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو میرا بابا مجھے کھلے سر دیکھ لے۔ زینب آگے بڑھی، سوار رک جا۔ سوار نہ رکا اور آگے بڑھا، زینب اور آگے بڑھی، میں کہتی ہوں رک جا۔ سوار نہ رکا، علی کی بیٹی خیز میں آگے بڑھی، لجام فرض کو پکڑا، آواز دی، ارے میرا عباس مارا گیا مجھے مجبور سمجھتا ہے، میرا قاسم پامال ہوا مجھے مجبور سمجھتا ہے، میرا حسین مارا گیا مجھے مجبور سمجھتا ہے۔ یاد رکھنا علی کی بیٹی ہوں، اگر نجف کی طرف رخ کر کے کہہ دیا بابا ابھی میرا بابا آئے گا واپس چلا جا، دن کے اجالے میں آ کے لوٹ لینا، بھائی اتنا کہنا تھا۔ سوار نے چہرے سے نقاب الٹی، زینب میں تیرا بابا، جیسے ہی دیکھا بابا، زینب گھبرا کے مڑی، آواز دی، بیویوں کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہو لے آؤ، ارے میرا بابا آیا ہے، میں سر کو لے بابا کے سامنے کیسے جاؤں؟ ایک جملہ مجلس تمام ہو گئی، ایک جملہ مجلس تمام ہو گئی۔ ہائے شام غریباں، ہائے شام غریباں، ماتمدارو، سوگوارو، بی بی کی کنیزو، شام غریباں میں ضرور شرکت کیا کیجئے، اس لیے کہ اب تو انتظار رہتا ہوگا بیویوں کو، کوئی نہ بچا، دیکھیں کون آتا ہے پرسے کو۔ اجرکم علی اللہ۔ بابا، بابا آپ؟ ہاں بیٹی۔
بابا آپ آئے ہیں؟ ہاں بیٹی. تو بابا اس وقت کہاں تھے جب اکبر اوڑیاں رگڑ رہے تھے؟ اس وقت کہاں تھے جب عباس کے بازو کٹ رہے تھے؟ اس وقت کہاں تھے جب قاسم کو پامال کیا جا رہا تھا؟ اس وقت کہاں تھے جب اصغر باپ کے ہاتھوں پہ الٹ رہے تھے؟ علی نے آواز دی بیٹی میں یہی تھا مگر مرضی خدا دیکھ رہا تھا. ابھی باپ اور بیٹی میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں ایک 4 برس والی بی بی جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا تھا وہ قریب آئی. پھپھی اماں یہ کون سوار ہے؟ سکینہ تمہارے دادا علی مرتضیٰ ہیں. علی نے آواز دی آجا میری بیٹی. سکینہ نے ہاتھ جوڑے دادا جان. اب میں سمجھی کہ بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے. کہ سکینہ یہ کیوں کہتی ہو کہ جب آپ کی بیٹی نے بلایا آپ نجف سے آ گئے. جب میرا بابا کند خنجر سے جلتی ریتی پر ذبح ہو رہا تھا میں کہہ رہی تھی دادا آ جاؤ تم نہ آئے. علی نے پوتی کو گود میں اٹھایا. اے سکینہ میں یہی تھا مرضی خدا یہی تھی حسین قتل ہو واہ غربتو.